اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین وحب زیارته ومن اراد اللہ به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین وبغض زیارته۔ محترم ناظرین اور مومنین کرام، ہم یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام نے محمد و آل محمد نے زیارات کی بہت زیادہ رغبت دلائی ہے، انبیاء کے قبور کی زیارت، اوصیاء کے قبور کی زیارت، اور اس کا بہت عظیم ثواب بیان فرمایا ہے۔ اور ان تمام زیارات میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام کو خصوصی بلکہ ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہیں، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جسے ابن قلوہ القمی نے کامل الزیارات میں نقل فرمایا ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی سے خیر، اچھائی اور بلائی کا جب ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت و حب زیارت ہی اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ نہیں چاہتا، چونکہ بہت سارے لوگ اس قابل نہیں ہوتے، اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ اللہ ان سے اچھائی کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ اس سے اگر برائی کا ارادہ چاہتا ہے ان کی اپنی وجہ سے، تو پھر قذف فی قلبہ بغض الحسین، تو پھر اللہ ان کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے، اور نہ فقط بغض حسین بلکہ فرمایا وہ بغض زیارت ہی، زیارت امام حسین علیہ السلام کا بغض بھی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں پہ جو موضوع گفتگو ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ لوگ کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاتے ہیں، اور اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے کہ دین اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ روایات اور بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے، اور جو استطاعت رکھتے ہوئے حج اور عمرہ تو کر لے لیکن زیارت پہ نہ جائے تو اسے عاق رسول اللہ اور اہل بیت کا عاق بھی شمار کیا گیا ہے۔ اگر ہم زیارت کے مفہوم اور مطلب کی طرف جائیں اور لغات کی قدیم کتابوں کی طرف جائیں تو اس وقت میرے سامنے لغت کی کتاب مجموع البحرین جو طراحی کی ہے، اس میں جو اس کا پہلا معنی ذکر کیا گیا ہے زیارت کا، زارہ یزورہ زیارتاً قصدہ، زیارت کا مطلب قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی کی طرف توجہ کرنا، یہ اس کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ جو توجہ کرنے والا ہے، ارادہ کرنے والا ہے، اسے زائر کہتے ہیں، اور جس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے اسے مزور کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب اگر آپ اس معنی کو لیں تو اس زیارت کے معنی کے مطابق جو دور سے جیسے پاکستان اور ہندوستان میں مومنین بیٹھے ہیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کی طرف ارادہ اور قصد کرتے ہیں تو اسے بھی زیارت کہا جائے گا۔ اور زیارت کا جو دوسرا معنی ہے وہ ملاقات کرنا، کسی کی ملاقات کو جانا، اسے بھی ہم زیارت کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی ملاقات کے لیے ہم جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ان کی قبور پہ، ان کی قبروں پہ، ان کے حرم میں ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ زیارت کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ لوگ زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں تو ہم اس کو دو کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو دینی ہدف رکھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو دینی ہدف سے ہٹ کے ایک انسانیت اور ایک جو دنیا کا رسم و رواج ہے اس کے مطابق کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا چاہیے۔ جو دینی ہدف رکھتا ہے اس میں ہمیں تین ہدف ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں سے ایک ہی ہدف بہتر ہے کہ جس ہدف کو اگر رکھا جائے تو یہ زیارت انسان کے لیے بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ پہلا مقصد کون سا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان سے اگر سوال کیا جائے کہ تم کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہو، یا کیوں اپنے گھر میں بیٹھ کر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہو، اور کیوں امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ کر رہے ہو، تو اگر وہ یہ کہے کہ میرا مقصد فقط اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چونکہ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے، چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، میرا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، نہ میرا مقصد جنت کی لالچ ہے، نہ میرا مقصد
عذاب سے بچنا ہے، فقط مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے، تو یہ وہ عظیم مقصد ہے کہ اگر یہ والا مقصد لوگ رکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی عبادت بنے گی۔ اور دوسرا مقصد وہ جنت کا حصول ہے، چونکہ روایات میں یہ بات واضح موجود ہے کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے اس کو جنت میں کوئی عام مقام نہیں ملتا، بلکہ فی اعلیٰ علیین، جو بلند لوگوں کا ایک سٹیٹس وہاں پہ ہوگا وہ اسے نصیب ہوگا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے جنت حاصل ہو، اگرچہ یہ عبادت نہیں ہے۔ اور ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، چونکہ زیارات کی روایات میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ جو انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ شمار نہیں کی جاتی، جتنے وقت وہ زیارت میں مشغول ہے وہ وقت اس کی عمر میں نہیں لکھا جاتا، اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی بابرکت بن جاتی ہے۔ تو کچھ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ بابرکت ہو جائیں، ہماری عمر میں، ہمارے رزق و مال میں اضافہ ہو جائے۔ یہ مقصد بھی عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد انسان کی اپنی ذات کا ہے۔ اور اگر ہم ان مقاصد سے ہٹ کے ہم یہ دیکھیں کہ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں، دنیا میں انسانیت کے ہاں کیا رواج ہے اور کیا رسم ہے اور کیا اخلاقیات ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اگر ایک انسان ایک خدمت انجام دیتا ہے اور قربانی پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے تمام لوگ اس کے یوم وفات پہ اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کی قبر موجود ہے، اس کی جگہ موجود ہے تو وہاں پہ سب جمع ہوتے ہیں اور اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا ایک چیمپئن ہے، ایک شجاع انسان ہے کہ جس نے قربانی کی مثال قائم کی ہے، ہمیں اس کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اس کے پیغامات کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اس کی کارکردگی اور اس کے اعمال کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے اور زندہ رکھنا ہے۔ تو جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق اسلام سے نہ ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ انسانیت کے اسی جذبے کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی کو دنیا کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے ایک شخص ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور ظلم اور ظالمین کے خلاف قیام کرتا ہے اور دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نانا کا جو دین ہے اس کو اگلی نسلوں تک محفوظ طریقے سے پہنچاتا ہے۔ یہ ایک کیا مقصد ہو گیا۔ اب اگر اس سوال کے اوپر ہمیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، تو اس کے لیے میں سید سیستانی نے جو نقل فرمایا ہے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ مومنین اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اللہ نے انبیاء اور اوصیاء کو کیوں بھیجا ہے، وجہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء، اوصیاء اور جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد فقط یہی تھا تاکہ یہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنیں، لوگ ان کو دیکھ کر ان سے سیکھیں اور ان کے افعال کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، یہی مقصد ہے۔ اور پھر وہی اللہ جب ان کی زندگی کے بعد ان کی جو مشاہد ہیں، ان کی جو قبور ہیں، ان کا زیارت کا حکم دیتا ہے، زیارت میں رغبت دلاتا ہے، تو اس کا پھر کیا مقصد ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ تاکہ لوگ ان کی یاد کو زندہ رکھیں اور یہ جو ہستیاں ہیں اللہ کے اوصیاء ہیں، ان کے پیغام کو زندہ رکھیں، ان کے تعلیم اور ان کے کردار کو زندہ رکھیں۔ ان کے پیغام، ان کی یاد کو زندہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنیں گے اور لوگ ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اور پھر سید ثانی فرماتے ہیں کہ اہم نقطہ کہ دیکھیں اننا وَإِلَّمْ نُدْرِكْ مَحْضَرَ الْأَئِمَّةِ کہ ہم لوگوں نے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پایا، نہیں درک کیا، تاکہ لنتعلم منہم ونتربى على ایدیہم، تاکہ ہم ائمہ علیہ السلام سے سیکھتے اور ان کے ہاتھوں پہ ہم پرورش پاتے۔ ہم اس چیز سے محروم رہ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حافظ لنا تعالیمہم و مواقفہم، اللہ نے ہمارے لیے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی حفاظت فرمائی، ان کے کردار کی بھی حفاظت فرمائی جو ہم تک موجود ہے، اور پھر ہمیں رغبت دلائی کہ ہم ان کی قبور کی زیارت کو جائیں،
کیوں زیارت کو جائیں؟ تاکہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ اے امام ہم آپ کی زندگی میں نہیں آئے تھے لیکن آپ کی زندگی کے بعد آپ کے پاس آ چکے ہیں، اب آپ ہماری تربیت فرمائیں اور ہمیں آپ تعلیم دیں، ہم آپ کی نصیحت اور وعظ پہ عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور پھر سید ثانی نے ایک عجیب جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ کما اختبر الذین، اللہ چاہتا ہے کہ اختبر بذالک، اس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، کہ اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہوتے تو ہم ان سے جا کے نصیحت لیتے، ان کے احکامات پہ عمل کرتے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، آج بھی ہم ان کی مقامات پہ جاتے ہیں، ان کی قبور پہ جاتے ہیں تو ہم خود سوچیں کہ ہم اس دعوے میں کتنے سچے ہیں، جیسا کہ یہی امتحان ان لوگوں کا تھا کہ جو ان کی زندگی میں موجود تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق چلیں، جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم بنیں۔ اور یہاں پہ ایک روایت کو سید ثانی دامت ظلہ نے نقل فرمایا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل میں یہ فرمایا تھا کہ انہ قد حاضرنا قوم لم یزالوا فی اصلاب الرجال ورحام النساء، کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو جنگ کرنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے جو جنگ کریں گے، اس میں ایک ایسی قوم بھی حاضر ہو چکی ہے کہ جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئی، بلکہ وہ مردوں کے صلب میں ہے اور خواتین کے رحم میں باقی ہے، جو صلب میں ابھی چلیں گے، اگلی نسلیں آئیں گی، وہ بھی ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ مولا یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جنگ میں اگلے لوگ بھی ہمارے ساتھ حاضر ہیں؟ وہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں تاکہ جو بعد والے لوگ آ کر مولا کی ذریعے پہ جائیں اور ان کے احکام اور ان کی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ محشور ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں موجود ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام پہ مشن کے مطابق عمل کرے تو جب قیامت کے دن محشور کیا جائے گا تو اس انسان کو بھی شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ بس یہ ہمارا اور آپ سب کا امتحان ہے کہ اگر ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کتنے سچے ہیں اس بات میں کہ اس شخصیت کی تعلیم اور اس کے پیغام کے مطابق عمل کر کے اس کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔